السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. صدر ذی وقار اور حاضرین جلسہ، ہندوستان کے تاریخی اوراق ہندوستانی مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. حقائق کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہر موڑ پر ہندوستان کے بجھتے چراغ کو روشن کیا ہے اور ڈوبتی کشتی کو ساحل تک پہنچایا ہے. پھیلتے طوفانی موضوع نفرت و تعصب کو بلتے شراروں کو ٹھنڈا کیا ہے. ہندوستان کا حسین و جمیل بنانے اور اس دنیا میں اس کا نام روشن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. ہندوستان کے گلے کو انگریزوں کی توقع غلامی سے نجات دلانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. آزادی کے بعد ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو ایک ہی خاندان ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایک مدت تک ساتھ رہنے والے دو بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. لیکن کل جب پاکستان ہندوستان پر حملہ ور ہوا تو وہ ہندوستانی مسلمان جو اپنی عزیزوں کی یاد میں تڑپتا ہے، موقع تھا کہ آج اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر حکومت ہند کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن وہ اپنے خونی رشتوں کو فراموش کرتے ہوئے خطر میدان جنگ میں کود پڑا اور سرحد پر قربان ہو کر ہندوستان کی آبرو کو پامال ہونے سے بچا لیا. مگر افسوس مسلمانوں کو اپنی سالہ سال کی قربانیوں کا یہ صلہ ملا کہ ان کے 77 سال واقعات اتنے حیرت انگیز اور دردناک ہی کہ انہیں اپنے زبان پر لاتے ہوئے خون کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. فسادات کے ذریعے مسلمان کا قتل عام ہوا، عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، مسجدوں میں سور کے گوشت رکھے گئے، گھروں کو تہس نہس کیا گیا، دکانیں چن چن کر نظر آتش کی گئی، خربوں روپے مالیت کی جائیدادیں اور اثاثے لوٹ لیے گئے. ان کے کاروبار کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا کہ صحابہ زر اور وعزت تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. بچے خود مسلمان جب سڑکوں پر نکل آئے تو انہیں پولیس کی بربریت کا شکار ہونا پڑا. شاہراہیں شہیدوں کے خون سے لالا زار ہو گئی. بچے، جوانوں اور بوڑھوں کو بوریوں بند کر تیز چھڑک کر آگ لگا دیا گیا. ٹرکوں اور گاڑیوں میں بھر بھر کر لاشوں کو تالابوں اور نالیوں میں پھینک دیا گیا. بے بس و بے کس مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ان کے سینوں کو چھلی کر دیا گیا. اکابرین امت کے لہو سے خون کی ندیاں بہا دی گئی. معصوم بچوں اور بچیوں کو مچھلیوں کی طرح تڑپتا دیکھ کر بھی ان پہ رحم نہیں کھایا گیا. معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی آہیں برماتی ہوئی روح کی دلدوش کرا ہے. رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، ہر اہل وطن ڈھونڈتا پھرتا تھا پناہیں. یہ سب سے بلند حکمرانوں قیادت میں ہوا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آنکھوں کے سامنے ہوا. ان میں پولیس اور سیکورٹی فورس کے جوان شامل پائے گئے. آزاد قوموں کی اپنے وطن میں عزت ہوتی ہے کیا مسلمان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ غدار، وطن فروش، دہشت گرد، بنیاد پرست، فرقہ پرست، ذلت و حقارت ثابت کرنے والا وہ کون سا لقب ہے جس سے مسلمانوں کو نوازا نہ گیا ہو؟ اس کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کے آخر حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں، حب الوطنی کا ثبوت ہندوستان کے مقام کو مدعو کر رہے ہو. اے پاک کے مالک، کیوں تم اپنے ہی کو ڈس رہے ہو؟ کیوں تم عظیم ملک کی عظمت سے خون کی ہولیاں کھیل رہے ہو؟ تم کتنے محب وطن ہو اسے دیکھو. اگر تم میں وطن پرستی ہوتی تو اپنے ہی وطن والوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھتے. یاد رکھو، ہندوستان کے مسلمانوں نے 865 سالوں تک ہندوستان کے مقام قائم رکھا ہے اور اس کی عظمتوں کو چار چاند لگایا ہے. آج سے جمنا میں اتنا پانی بھی نہیں بہتا جتنا خون ہم نے اس ملک کی خاطر بہایا ہے. ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی، ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.